السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ میں بڑی ہمت کر کے آئی ہوں، بارش سردی بہت لگ رہی تھی۔ آج جمعہ تھا جناب، تو باتیں بہت ساری دل میں آتی ہیں، کرنے کو بھی دل کرتا ہے بات آپ سے۔ میرے مائنڈ میں نا ہمیشہ ایک بات دو باتیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ چلتی ہیں، شاید یہ مجھے پازیٹیو بھی کر دیتی ہیں، نیگیٹیو بھی کر دیتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب انسان سوچتا ہے نا کہ یار میرے ماں باپ ہی نہیں رہے، میں اب کس کو کہوں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو بڑی حدیثیں نکلتی ہیں، پھر ان جو حدیثیں نکلتی ہیں ان میں سے وہ رشتے بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو خاص طور پہ عادت ہے بڑوں کی دعا لینے کے، میں اسی کے انڈر ہی چلتی ہے ایک عادت بھی ہو جاتی ہے نا، آپ کو ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو ایک آپ کو پروٹیکشن سی فیل ہوتی ہے کہ ہاں میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہے، میرا کوئی ویل ویشر ہے۔ تو بات جب ایک دماغ میں دوسری آتی ہے نا کہ جب ہم نے انسان دنیا سے جاتا ہے نا، میں نے شاید کبھی کسی کو فوت ہوا دیکھا نہیں تھا، تو جب دیکھا تو اکٹھے ہی بہت سارے دیکھ لیے لوگ، وہ بھی اپنے بہت ہی قریبی رشتے، بہت ماں باپ تو خیر بہت ہی قریبی لیکن بہت اچھے اور پیار کرنے والے لوگ بھی میرے چلے گئے دنیا سے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا، جو وہ زندگی جی رہا ہوتا ہے نا تب تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن مرنے کے فوراً بعد اس کی کردار کشی ہونے لگ جاتی ہے۔ کردار کشی مطلب کہ کوئی تو اس کے کردار کے بارے میں بات ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے دنیا میں۔ دیکھو اس کا محل تھا، کوٹھی تھی، گاڑی تھی، وہ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، نہ لوگ کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہاں تک ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنا دیا، کیا ہم بھوکوں کو کھانا کھلایا یا کیا کر کے دنیا میں، ہمارا تو عمل وہاں پہ شروع ہو جانا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں دماغ میں ضرور آتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے، میں کوئی اتنی نیک عورت تو نہیں ہوں، میں ایسی کہوں، بس کوشش کرتی ہوں، ہمیشہ سے ہی یہی سکھایا گیا ہے کہ زیادہ بہت بڑا عمل نہیں کر سکتی تو چھوٹے موٹا کر لیتی ہوں جس پہ قائم رہ سکوں۔ تو میں نے بھی بہت سارے رشتوں سے دھوکے کھائے ہیں جناب، بہت سارے رشتے، کوئی ایسا رشتہ پرماننٹ نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ایک بھی رشتہ آپ کے پاس ہو تو پلیز اس کی قدر کیجیے، اس کو بھی اس کا اتنا ہی ریوارڈ دیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا کھڑا ہے۔ تو مرنے کے بعد جب کردار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ مین چیز آتی ہے کہ یار یہاں شکر اللہ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی یہ توفیق دے دی کہ پتہ چل گیا کہ انسان کا کردار جون سا ہے وہ زندہ رہتا ہے، انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن اس کی باتیں، اس کی نیکیاں، برائیاں جو بھی ہیں ہم وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پرسنلی جانتی ہوں، میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، بول دیتی ہوں، میرے ریلیشنز ان لاز میں ریلیشنز ہیں، ایک ہی ریلیشن تھا، میرے جیٹھ تھے، میں ان کا نام لے دیتی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے جیٹھ کی 32 یا 35 سال ہو گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے میرے بچوں کو بہت پیار دیا، ٹو مچ پیار دیا، اتنا پیار کہ اب وہ مجھے رزلٹ نظر آ رہے ہیں اور بہت مشکل رزلٹ نظر آ رہے ہیں جو مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، لیکن شاید وہ زندہ ہوتے تو یہ اتنے زیادہ کریٹیکل مسئلے نہیں ہونے تھے۔ لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار اس کو تو کوئی پڑھ کے نہیں بخش رہا، لیکن انہوں نے جو میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں نا، بلیو کریں کہ میرے ماں باپ کو جب میں بخش رہی ہوتی ہوں یا میں کو دعا کرتی ہوں تو میرے دماغ کے اندر نا فوراً ایک کلک بجتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے جیٹھ کو یا اپنے بھائی کو جو میرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا کوئی نہیں ہے تھا، اور وہ اسی بات پہ ہمیشہ بہت ایموشنل ہوتے تھے، بہت زیادہ، ہر وقت ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتا تھا کہ میرے بعد میری کوئی نسل نہیں ہے، میری نسل یہی ہے۔ لیکن ابھی نسل جس کو انہوں نے پیار دیا ان کو تو ہے نہیں اتنی قدر، ابھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کر گئے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں بڑی اپنے آپ کو پاورفل ہو کے کہ کوئی اور کرے نہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی بخشش کا ذریعہ ضرور بنوں گی، اور اس کی یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے پیسے دے گئے، کوٹھی ہے یا فلانا، یہ نہیں ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، جو وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنی نیکیاں کر گئے کہ وہ بیٹی اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو آج میں یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پہ سب باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے کردار۔
مجھے پتہ نہیں ان کی کتنی دفعہ میری ان سے لڑائی ہوئی ہوگی، ایک مثال دے رہی ہوں، کتنی دفعہ مجھے ان پہ غصہ آیا ہوگا، میں نے بلانا چھوڑ دیا ہوگا، لیکن بلیو کریں میں زور بھی لگاؤں نا دماغ پہ تو میرے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے کوئی نیگیٹو کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بہت کچھ اب جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ نے پتہ نہیں ان کے لیے رکھنا تھا زندہ۔ مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ فخر بھی ہوتا ہے اور اس انسان کے پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ بھی جاتی ہوں، میں ان کے لیے بخشش کا پورا سامان ہوں، ہر طرح سے ان کی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ آئے۔ کسی بندے کا نام نہیں آتا، نند بھی گئی، ساس بھی گئیں، لیکن اس انسان کا نام مجھے اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں یوں ڈالتے ہیں جیسے بالکل ایک ماں باپ کی طرح تھے، اور میں یہ شورٹی کہتی ہوں کہ وہ اس نیت تھی ان کی جو میرے ساتھ تھی، اور اس کا ہی پھل ان کو ملا کہ میں ہمیشہ ان کے لیے جب تک زندہ رہوں گی میں ان کی بخشش کا ذریعہ بنی ہی رہوں گی۔ اور اس کی قدر جو بچوں کو ایڈوانٹیج ملے ہیں، مجھے پیور شورٹی ہے کہ میرے بچے کبھی بھی ان کی نیکیوں کو نہیں چھوڑیں گے، بھولیں گے۔ اور بس یہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی نام کسی کا نام لیوا ہوتے بھی ہیں تو وہ نہیں یاد کرتے۔ تو انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا، جو آپ نے لوگوں کے اوپر کچھ نیکیاں کر دی ہوتی ہیں جو آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ یار میں نے اس بندے سے اتنی بڑی نیکی کی تھی، بلیو می کہ بھول جاتا ہے بندہ۔ میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر سکتی ہوں، اگر میں کسی کی بات کروں گی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ میں نے کہیں کوئی نیکی نہیں کی، میرے ساتھ کسی نے کی ہے وہ تو مجھے یاد رہتی ہے، لیکن میں نے کس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، کیونکہ میں پرسنلی جانتی ہوں کہ میں جب بھی کام کرتی ہوں کسی کے کام آتی ہوں نا تو میں اس کو پھر منزل تک پہنچاتی ہوں، ورنہ میں کام نہیں آتی۔ میں نے کبھی کسی کو مانگنے کی عادت نہیں ڈالی کہ وہ روز دروازے پہ آ کے تو 500 200 300 مانگے۔ میں نے ہمیشہ جس کی سپورٹ کی سر دھڑ کی بازی لگا کے کی، ورنہ نہیں کی۔ تو اس لیے آج جمعہ بھی ہے، اس کی برکت سے بھی، اور یہ جمعے کی برکت کی وجہ سے اب میں اس کو بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس کی اب سمجھ آتی ہے، ورنہ پہلے مجھے غصہ آتا تھا کہ یار یہ جمعے کو کیوں کہتے ہیں، یہ جمعہ آج ہے اسپیشل کوئی دن ہے، اللہ تعالیٰ کے دن ہے یار، سارے اسپیشل ہوتے ہیں۔ نہیں جناب، جمعے کی فضیلت ہوتی ہے، میں نے سارا پڑھا ہے، میں پڑھنے کے بعد ہی بلیو کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جمعے کی گھڑی میں پوری ایک دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اور اس وقت کاف پڑھنی بھی ہے، اس لیے یہ بھی انتھیٹک ہے، اور یاسین تو ہم پڑھتے ہی ہیں جو لوگ، لیکن ہم تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گئی اس چیز کا۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن کبھی کبھی ہوتی ہے کہ یار میں کبھی کمر درد سے یا ٹانگوں میں لیگز میں درد کی وجہ سے یا آئی سائڈ کی وجہ سے میں بہت گھبرا جاتی ہوں کہ میں پڑھ نہیں پاتی، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ جب تو نے توفیق دی تو تب کچھ چیزیں مسئلے کر گئیں، تو پلیز دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کیجیے گا، اور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں جلدی سے۔ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرا سبسکرائب پورا کریں۔ میں کل اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں، میں نے کہا سلور بٹن کب آتا ہے، فلانا کب آتا ہے، کہتا ہے ماں علیہ صبر کریں۔ میں نے کہا میں نے صبر نہیں کرنا، کہتا ہے آپ نے ایک کام کو پکڑ لیتی ہیں۔ اچھا ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اماں نے کام پھڑیا ہے نا، ہم جانا توڑ تک کے۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا، بس کچھ کام ہیں جن پہ میں نہیں کر پا رہی، لیکن میں کروں گی انشاءاللہ وہ بھی۔ اور بس مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا، کیونکہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے نبی کی وہ ساری گلیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایموشنل میں نے بالکل نہیں ہونا، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شدید قسم کا کھانا بس میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو بس لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کریں، بتایا کریں کہاں غلط ہوں جناب، کہاں صحیح ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کروں گی، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے دل بہت ویران ہیں، یہ صرف خدا کے نام پہ یا خدا کے ذکر سے ہی روشن ہوتے ہیں۔ یہ جتنی مرضی آپ طاقتیں لگا لیں، جنید جمشید والی بات کہ اس کو جو سنی ہوگی سب نے، کہ جب اس نے مولانا طاہر جمیل کو فون کیا کہ میں فلانی مسجد میں ٹوٹی پھوٹی میں بیٹھا ہوں، مجھے وہ سکون ملا جو میں ساری دنیا میں تلاش کر رہا تھا۔ جناب یہی ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں، انسان جب کچھ اچیو کر لیتا ہے نا تو پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یار سکون نہیں مل رہا، کچھ بے چینی ہے، کوئی کام رہ گیا ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
یہ بس سوچنے والے بندوں کے کام ہیں، جن کی زندگی نہیں سوچتے وہ نہیں سوچتے نا، لیکن ہم سوچتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں تو بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ مجھے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور میرا جلدی جلدی سے واچ ٹائم پورا کریں کہ یوٹیوب والے مجھے جلدی جلدی سے بٹن بھی بھیجیں، مجھے کچھ اچیومنٹ نظر آئیں، اور مجھے ایسے پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سا کہ یار چلو میں نے پڑھ کے ضائع تو نہیں نا کیا۔ مجھے، اور جب میں لوگوں سے، میری اپنے بہت کلوز رشتے مجھے کہتے ہیں یار تیرے میں کانفیڈنس تو شروع سے ہی ہے، تو بولتی تو ویسے ہی اچھا ہے، تو میں بس اندر سے اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے میرا کہ لیکن ان کو نہیں میں بتاتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بس ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے، بس اپنے کردار کو ہی ہم نے اچھا کرنا ہے، اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے دوسروں کے کام آئیں، اور مجھے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرا واچ ٹائم پورا کریں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اس کو جلدی جلدی گرو کرنے میں کیا کیا ٹپس استعمال کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے نہ تو کبھی کسی کی چیٹنگ کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہے، میں اپنے ہی کنٹینٹ سوچتی ہوں، اپنے ہی بنا لیتی ہوں، اس لیے پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اوکے، ٹیک کیئر، بائے۔